وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں سب گھروں پر، سب گھر والوں پر، پوری امت مسلمہ، انسان، جنات، فرشتے، ساری مخلوقات، سب پر، جو دنیا سے جا چکے ان پر بھی، اور جو قیامت تک آئیں گے ان پر بھی، آمین آمین۔ قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے، خسارہ ہے ظالموں کے لیے۔ اگر کوئی دین اور کا علم سوال؟ کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے اور اتنے سارے مختلف ادارے موجود ہیں، تو اس سلسلے میں بھی ہمیں استخارہ کر کے پھر یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ہم کہاں جائیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ دیکھیے، آپ چوراہے پہ کھڑی ہوئی ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ میری منزل یہ سیدھے ہاتھ والے راستے سے میں پہنچوں گی یا الٹے ہاتھ والے، سامنے والے سے جاؤں گی یا پیچھے والے سے جاؤں گی۔ 4 راستے ہیں نا۔ جب آپ ایسے چوراہے پہ آ گئی قوم، ہم نے کام نہیں کیا اور اب ہم چوراہے پہ کھڑے ہیں، ہماری اولادیں بھی چوراہے پر کھڑی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کو ظاہر ہے کہ اللہ سے ہی پوچھنا ہوگا نا، جو غیب کا علم جانتا ہے، جس کو لمحہ لمحہ، ماضی، حال، مستقبل، سب پہ جس کی نگاہ ہے، اور جس کے پاس کنٹرولنگ پاور ہے، وہ عزیز و حکیم ہے، وہی بتائے گا آپ کو۔ ویسے میں ایک بات بتاؤں آپ کو، مائیں اس وقت یہ نہیں پوچھتی ہیں جب اسکول کالج میں جانا ہوتا ہے، فیسیں بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے اس کی بلڈنگ دیکھتے ہیں، فرنیچر دیکھتے ہیں، رنگ برنگا پن دیکھتے ہیں، اس کے بعد داخلہ کراتے ہیں لوگ۔ وہاں تو نہیں ہوتا استخارے کی ضرورت پیش آتی، بالکل بھی نہیں آتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ملاؤں نے فرقہ بندی کر لی، اپنی اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے فرقوں میں بانٹ دیا قوم کو، تو وہی ادارے بنے۔ یہ بریلوی کا ہے، یہ دیوبندی کا ہے، یہ اہل حدیث کا ہے، یہ شیعہ کا ہے، یہ آغا خانی کا ہے، یہ قادیانی کا ہے۔ جب ہم ان سب باتوں میں پڑ چکے اور ہم نے اصلاح نہیں کی، روکا نہیں، اور ملا نے جو چاہا کیا، تو آپ بتائیے پھر اب تو یہ پانی سر سے اوپر چلا گیا۔ تو آپ کے پاس علاوہ اس کے کہ اللہ سے پوچھ لیں اور اللہ سے پوچھ پوچھ کے قدم اٹھائیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ رسول اللہ کی سنتوں پہ غور و فکر کیجئے، اس میں بھی بے تحاشا تحریفات ہو گئیں۔ وہاں تو یہ بھی موجود ہے کہ امام مہدی آئیں گے، عیسیٰ کا انتظار مت کرو، بالکل بھی نہ کرو۔ امام مہدی آئیں گے، پہلے بہت بڑی مدت وہ، اچھا، اور سارے کام تو امام مہدی کریں گے، تو عیسیٰ کی ضرورت کیا ہے؟ تو ایک مولانا نے جواب دیا کہ وہ جو آخری میں قتل کرنا ہوگا نا دجال کو، وہ عیسیٰ آ کے کرے گا۔ لے بھیا، قاتل ہے وہ، قتل کرنے کے لیے آئے گا دنیا میں۔ کوئی عقل مندی کی بات تو کریں نا، بے وقوفوں کی طریقے سے باتیں کرنے سے اور ان کو مان لینے سے، کیونکہ وہ اسکالر ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، وہ ہیں، وہ ہیں۔ تو اگر ہم شخصیت پرستیوں میں جائیں گے تو پھر نہیں ہم چل سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ استخارہ کریں کہ کون کیا ہے آپ کو نہیں خبر، لیکن اللہ کو سب خبر ہے۔ لطیف خبیر، لطیف کوئی چیز ہے وہ بھی جانتا ہے، تو اس سے پوچھ لیجئے۔ اور اسی لیے رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے، استخارہ کرنے والا دھوکہ نہیں کھاتا۔ بڑے گہرے معنی ہے اس کے، لیکن یہ کہ حقیقت یہی ہے کہ آپ استخارے کا سہارا تلاش کر لیجئے تو آپ کو دھوکہ نہیں ہوگا۔ اور استخارے کی دعا پڑھ کے دیکھیں، اس میں یہی کچھ ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو اور بالکل مطمئن ہو جاؤ، اور اس کو پہچاننا ہوگا یہ آزمائش ہے اور یہ اللہ کی رضا ہے، اور یہ میرے اعمال کا، میرے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ میرا ہوم ورک نامکمل ہے۔ جب نماز ادا نہیں ہوتی تو پھر قضا پڑھنی ہوتی ہے، پھر وہ نماز ادا نہیں ہوتی، وہ قضا ہوتی ہے۔ تو اگر قضا کی زندگی ہے، عزیمت اور رخصت کے بجائے، یعنی عزیمت کے راستے پہ چلنے کا جائے، اگر پوری امت مسلمہ رخصت کے راستے پہ چلی جائے، تو دیکھ لیجئے ایک وادی میں فلسطینیوں کا قتل عام ہوا، ٹھیک ہے، اور ہم سوتے رہے اور ہم اپنے ہلے گلے میں لگے رہے۔ یہ کیا ہے؟ یہی تو ہے رخصت۔ عزیمت کا راستہ ہی نہیں ہے۔ جن کے پاس تھی عزیمت وہ پہنچے اور انہوں نے مقابلے کیے، اور آج کے دن بھی وہ لڑ رہے ہیں، مسلسل لڑ رہے ہیں۔ یہ پوری سرنگیں، یہ سارا روپیہ پیسہ، یہ جو بے تحاشا میزائل
لوگوں کی دنیا آباد ہوئی، اور یہ سارا جو ہتھیار دیے یہ کس نے دیے؟ یہ آسمان سے نہیں اترے ہیں، یاد رکھیے گا، آسمان سے نہیں اترے ہیں، یہ سب امت مسلمہ کے ان لوگوں نے دیا ہے جو کہ رخصت و عظیمت کو پہچانتے ہیں، جو عظیمت کی راہ پہ چلتے ہیں۔ انہوں نے سب کچھ لگایا ہے اور آج بھی لگا رہے ہیں، کبھی تو یہ کھڑے ہوئے ہیں اپنے پیروں پہ۔ یہ فلسطین کے پاس کیا تھا؟ کیا اربوں ڈالر تھے جن سے جنگ لڑی گئی ہے؟ یہ تو امت مسلمہ کے لوگوں نے کام کیا ہے، یہ سارا کام ہوا ہے، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو عظیمت کی راہ پہ چلتے ہیں، جو ڈرتے کسی سے نہیں ہیں اور جو قربانیاں دینی جانتے ہیں۔ پھر جا کے مسئلے حل ہوتے ہیں اور بڑے بڑے مار کے لڑے جاتے ہیں، جیسے اس وقت لڑا جا رہا ہے مار کا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔